استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچایا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام ندامت کے آنسو ایک بار لے کر پھر دوبارہ حاضر ہیں۔ پچھلے سلسلے میں ہم نے بات کی تھی توبہ کے متعلق، آج انشاءاللہ تعالی بات کریں گے ندامت کے متعلق۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل طریقہ کار جو ہمارا رہتا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذات بابرکت پر درود پاک کی فضیلت پیش کروں۔ چنانچہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، من صلی علیہ فی یوم 50 مرہ صافحتہ یوم القیامہ، کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جو کوئی بندہ مجھ پر دن میں 50 بار درود پاک پڑھے گا، کل قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا کعب الاحبار رحمۃ اللہ الغفار ایک عظیم تابعی بزرگ تھے۔ اسلام آوری سے قبل آپ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص توبہ کرنے کے بعد پھر ایک فاحشہ کے ساتھ کالا منہ کر کے جب غسل کے لیے ایک نہر میں داخل ہوا تو نہر کی صدائیں آنے لگیں۔ کیا آنے لگیں؟ یہ واقعہ بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اللہ نے چاہا تو نہر کی صدائیں آنے لگی کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ کیا تو نے توبہ کر کے یہ عہد نہیں کیا تھا کہ اب کبھی ایسا نہیں کروں گا؟ یہ سن کر اس پر رقت طاری ہو گئی اور روتا چیختا یہ کہتا ہوا بھاگا کہ اب کبھی بھی اپنے پیارے پیارے رب عز و جل کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ وہ روتا ہوا ایک پہاڑ پر پہنچا جہاں 12 افراد اللہ عز و جل کی عبادت میں مشغول تھے، یہ بھی ان میں شامل ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہاں قحط پڑا تو نیک بندوں کا قافلہ غذا کی تلاش میں شہر کی طرف چل دیا۔ اتفاق سے ان کا گزر اسی نہر کی طرف ہوا۔ وہ شخص خوف سے تھرا اٹھا اور کہنے لگا کہ میں اس نہر کی طرف نہیں جاؤں گا کیونکہ وہاں میرے گناہوں کا جاننے والا موجود ہے، مجھے اس سے شرم آ رہی ہے۔ یہ رک گیا اور 12 افراد نہر پر پہنچے تو نہر کی صدائیں آنی شروع ہو گئیں۔ کیا صدائیں آ رہی ہے ذرا سماعت فرمائیے گا کہ اے نیک بندو، تمہارا رفیق کہاں ہے؟ تمہارا وہ ساتھی کہاں ہے جو یہاں پر آنا نہیں چاہ رہا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، وہ کہتا ہے کہ اس نہر پر میرے گناہوں کا جاننے والا موجود ہے اور مجھے اس سے شرم آتی ہے۔ نہر سے آواز آئی، سبحان اللہ، اگر تمہارا کوئی عزیز تمہیں ایذا دے مگر پھر نادم ہو کر تم سے معافی مانگ لے اور اپنی غلط عادت چھوڑ دے تو کیا تمہاری اس سے صلح نہیں ہو جاتی؟ تمہارے رفیق نے بھی توبہ کر لی ہے اور نیکیوں مشغول ہو گیا ہے، لہٰذا اب اس کی اپنے رب عز و جل سے صلح ہو چکی ہے۔ سبحان اللہ، اسے یہاں لے کر آؤ اور تم سب یہی نہر کے کنارے عبادت کرو۔ انہوں نے اپنے رفیق کو خوشخبری دی اور پھر یہ سب مل کر وہاں مشغول عبادت ہو گئے حتیٰ کہ اس شخص کا وہیں انتقال ہو گیا۔ اس پر نہر کی صدائیں گونج اٹھی کہ اے نیک بندو، اسے میرے پانی ہی سے نہلاؤ اور میرے ہی کنارے دفناؤ تاکہ بروز قیامت بھی وہ یہیں سے اٹھایا جائے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، رات کو اس کے مزار کے قریب
اللہ پاک کی عبادت کرتے کرتے سو گئے۔ صبح ان سب کا وہیں سے کوچ کرنے کا ارادہ تھا۔ جب جاگے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے مزار کے اطراف میں 12 سرو یعنی ایک درخت جو سیدھا اور مخروطی یعنی گاجر کی شکل کا ہوتا ہے، خوبصورت قدر آور درخت کھڑے ہیں۔ یہ لوگ سمجھ گئے کہ اللہ عز و جل نے یہ ہمارے لیے ہی پیدا فرمائے ہیں تاکہ ہم کہیں اور جانے کے بجائے ان کے سائے میں پڑے رہیں۔ چنانچہ وہ لوگ وہیں عبادت میں مشغول ہو گئے۔ جب ان میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اسی شخص کے پہلو میں دفن کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ سب وفات پا گئے۔ بنی اسرائیل ان کے مزارات کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے FGN چینل کے ناظرین، اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اللہ رب العزت کتنا رحیم و کریم ہے، رحمت والا، کرم کرنے والا ہے۔ جب کوئی بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اس سے اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے۔ آپ نے اس حکایت کو سنا، آپ نے اس روایت کو سنا، اس واقعے کو سنا، اس سے یہ درس ملتا ہے کہ گناہ کرنے والا اگرچہ لاکھ پردوں میں چھپ کر گناہ کرے لیکن اللہ رب العزت اس گناہ کرنے والوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ بزرگان دین کے مزارات پر حاضری کا سلسلہ بھی پچھلی امت سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ میرے پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، جب گناہ سرزد ہو جائے، جب کوئی گناہ آپ کر بیٹھے تو انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کر لے۔ اگر بتقاضائے بشریت یعنی انسان ہونے کے ناطے پھر گناہ کر بیٹھے پھر توبہ کرے، پھر خطا ہو جائے پھر توبہ کرے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت کی رحمت سے ہرگز ہرگز مایوس مت ہو، اس کی رحمت بہت بڑی ہے۔ یقیناً گناہوں کو معاف کرنے میں اس کی رحمت کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ بس ہمیں توبہ اور استغفار کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یعنی گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ معلوم ہوا کہ توبہ کرنے والے کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ بہرحال ہمیں بارگاہ رب الجلال میں ہر دم جھکا رہنا چاہیے اور اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ رحمت کی بات آئی ہے، میرا رب عز و جل بہت بڑا رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، تو رحمت کی بات آئی ہے تو یہ عرض کرتا چلوں کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو نادانی میں کہہ دیتے ہیں کہ جنت میں صرف نیکیوں کے ذریعے ہی داخلہ ملے گا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں داخلہ تو ملے گا لیکن صرف نیکی کر کے، نیکیوں کے ذریعے ہی داخلہ ملے گا، اور جو گناہ کرے گا وہ لازمی طور پر جہنم میں جائے گا۔ رحمت سے بخشے جانے کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ یقیناً یہ سب باتیں شیطان کے وسوسے ہیں، ورنہ میں اپنی طرف سے رب عز و جل کی رحمت کی بات کہاں کر رہا ہوں؟ ارے سنو تو سنو، اللہ پاک پارہ 24 سورۃ الزمر آیت نمبر 53 میں ارشاد فرماتا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ ترجمہ کنز ایمان، تم فرماؤ کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے نافرمانیوں کے ذریعے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ عز و جل کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تعالی سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ خدا رحمان عز و جل کا فرمان رحمت نشان ہے، سبقت رحمتی غضبی۔ کیا ترجمہ ہے؟ معنی یہ ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت رکھتی ہے۔ میرے پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، آگے مزید سنیے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ الحنان کے بھائی استاد زمن شہنشاہ سخن حضرت مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ الحنان اپنے نعتیہ دیوان
ذوق نعت کے اندر بارگاہ خدائے رحمان میں عرض کرتے ہیں کہ سبقت رحمتی علی غضبی، تو نے جب سے سنا دیا یا رب، سبقت رحمتی علی غضبی، تو نے جب سے سنا دیا یا رب، آسرا ہم گناہ گاروں کا اور مضبوط ہو گیا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، یقیناً اللہ رب العزت کی رحمت بہت 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 ہی بڑی ہے۔ وہ بظاہر کسی چھوٹی سی ادا پر راضی ہو جائے تو ایسا نوازتا ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ چنانچہ کتاب التوابین میں ہے، حضرت سیدنا کعب الاحبار رحمۃ اللہ الغفار فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے 2 آدمی مسجد کی طرف چلے، ایک تو مسجد میں داخل ہو گیا مگر دوسرے پر خوف خدا طاری ہو گیا اور وہ باہر ہی بیٹھ گیا اور کہنے لگا، میں گنہگار اس قابل کہاں جو اپنا گندا وجود لے کر اللہ پاک کے گھر میں داخل ہو سکوں۔ اللہ عز و جل کو اس کی عاجزی پسند آ گئی اور اس کا نام صدیقین میں درج فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یاد رہے کہ صدیق کا درجہ ولی اور شہید سے بھی بڑا درجہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، اسی طرح کی ایک اور حکایت کتاب التوابین صفحہ 83 پر لکھی ہے۔ ایک اسرائیلی سے گناہ سرزد ہو گیا، وہ بے حد نادم ہوا اور بے قرار ہو کر ادھر سے ادھر بھاگنے لگا، کسی طرح اس کا گناہ معاف ہو جائے اور پروردگار عز و جل راضی ہو جائے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ رحمت میں اس کی بے قراری بھری ندامت کو شرف قبولیت حاصل ہوئی اور اللہ رب العزت نے اس کو ولایت کے اعلیٰ ترین رتبے صدیقیت سے نواز دیا۔ سبحان اللہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان خوشگوار ہے کہ الندم توبۃ، یعنی شرمندگی ہی توبہ ہے۔ جیسا کہ آپ نے سنا تھا کہ توبہ کہتے کسے ہیں؟ توبہ کہتے ہیں جو ہم نے گناہ کیا اس کا علم ہونا، پھر اس پر شرمندگی اختیار کرنا اور پکا ارادہ کرنا کہ آئندہ کبھی گناہ نہیں کریں گے، اسے توبہ کہتے ہیں۔ اصل توبہ کسے کہتے ہیں؟ میرے آقا کا فرمان ہے کہ الندم توبۃ، کہ شرمندگی ہی توبہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات گناہوں پر ندامت وہ کام کر جاتی ہے جو بڑی سے بڑی عبادت بھی نہیں کر سکتی۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ عبادت نہ کی جائے، یہ سب اللہ رب العزت کی مشیت پر ہے۔ کبھی ندامت کام کر جاتی ہے تو کبھی عبادت کام کر جاتی ہے۔ بہت ہی پیارا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ الولی فرماتے ہیں، میں ایک قافلے کے ہمراہ ملک شام جا رہا تھا، راستے میں ڈاکوؤں کی جماعت نے ہمیں لوٹ لیا اور سارا مال اور سارا اسباب اپنے سردار کے سامنے ڈھیر کر دیا۔ سامان میں سے ایک شکر اور بادام کی تھیلی نکلی، سارے ڈاکوؤں نے نکال کر کھانا شروع کر دیا، مگر ان کے سردار نے اس میں سے کچھ بھی نہ کھایا۔ میں نے پوچھا کہ سب کھا رہے ہیں پر آپ کیوں نہیں کھا رہے؟ بڑی تعجب والی بات ہے۔ جو اس ڈاکوؤں کا سردار تھا اس نے کہا کہ میں اس لیے نہیں کھا رہا ہوں کیونکہ میں نے آج کے دن روزہ رکھا ہے، میں روزے دار ہوں، میں روزے سے ہوں۔ میں نے حیرت سے کہا تم لوٹ مار بھی کرتے ہو اور روزہ بھی رکھتے ہو؟ سردار بولا اللہ عز و جل سے صلح کے لیے بھی تو کوئی راہ باقی رکھنی چاہیے نا۔ حضرت سیدنا شیخ شبلی رحمۃ اللہ ولی فرماتے ہیں، کچھ عرصے بعد میں نے اسی ڈاکوؤں کے سردار کو احرام کی حالت میں طواف خانہ کعبہ مشغول دیکھا۔ اس کے چہرے پر عبادت کا نور تھا اور مجاہدات نے اسے کمزور کر دیا تھا۔ میں نے تعجب کے ساتھ پوچھا کیا تم وہی شخص نہیں ہو جو ہمیں ملے تھے ڈاکوؤں کے سردار کی شکل میں؟ وہ بولا جی ہاں میں وہی ہوں، میں وہی ڈاکوؤں کا سردار ہوں، لیکن اسی روزے نے اللہ عز و جل کے ساتھ میری صلح کروا دی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، معلوم ہوا کہ کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر ترک نہیں کر دینا چاہیے۔ کیا پتہ وہی چھوٹی نظر آنے والی نیکی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور ہمارے دونوں جہاں سنور جائے۔ اس حکایت سے نفلی روزے کی اہمیت بھی معلوم ہوئی۔ بے شک ہر ایک کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھنے کی طاقت نہیں پاتا، تاہم
کم از کم ہر پیر شریف کا روزہ رکھ ہی لینا چاہیے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا نا کہ حدیث پاک کا جو مفہوم ہے، حدیث پاک کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنے کیے کرائے پر شرمندگی اختیار کرے، ندامت ہو اسے کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے۔ گناہوں سے انسان کی رزق میں برکت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے، گناہ تو ہم کر لیتے ہیں لیکن اس کا پچھتاوا بھی نہیں ہوتا۔ آئیے ہم اپنے سلف و صالحین کی روایات کو پڑھتے ہیں، اپنے اسلاف کی روایات کو جانتے ہیں کہ وہ اتنے بڑے نیک آدمی بھی تھے، پرہیزگار بھی تھے، لیکن اللہ پاک سے کتنا ڈرتے تھے۔ آئیے میں انشاءاللہ تعالیٰ کچھ روایات آپ کے بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ بطور ترغیب توبہ کرنے والوں کے چند جو منتخب واقعات ہیں وہ ملاحظہ فرمائیے کہ کس طرح سے رحمت الہی عز و جل نے تائبین یعنی توبہ کرنے والوں کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ چنانچہ ایک حبشی کی توبہ ذرا سماعت فرمائیے گا۔ ایک حبشی نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گناہ بے شمار ہیں، کیا میری توبہ بارگاہ الہی عز و جل میں قبول ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں؟ اس نے عرض کی، کیا وہ مجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھتا بھی رہا ہے؟ ارشاد فرمایا، ہاں وہ سب کچھ دیکھتا رہا ہے۔ یہ سن کر حبشی نے ایک چیخ ماری اور زمین پر گرتے ہی دم توڑ گیا۔ میرے پیارے FGN چینل کے ناظرین، آپ نے سماعت تو فرمایا کہ گناہ چاہے ہمارے کتنے ہی کیوں نہ ہو، کتنے بڑے بڑے پہاڑ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، لیکن رب تعالیٰ تو بڑا کریم ہے نا، رب تعالیٰ بڑا رحیم ہے نا۔ آپ آگے تو بڑھیں، توبہ کی طرف تو آئیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توبہ ضرور قبول فرمائے گا۔ ایک اور سنیے، حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اسے زنا کا حمل تھا۔ وہ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں وہ کام کر بیٹھی ہوں کہ جس پر حد واجب ہوتی ہے، آپ مجھ پر حدود قائم فرمائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے ولی کو بلا کر ارشاد فرمایا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور جب وضع حمل ہو جائے تو اسے میرے پاس لے آنا۔ پھر ایسا ہی ہوا، چنانچہ پھر ایسا ہی ہوا، یعنی وضع حمل کے بعد ولی اسے لے کر حاضر خدمت ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اسے اس کے کپڑوں کے ساتھ باندھ دیا جائے، پھر اسے رجم کر دیا گیا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پر نماز جنازہ پڑھی تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے اس پر نماز جنازہ پڑھ دی حالانکہ اس نے زنا کا ارتکاب کیا تھا۔ اس پر میرا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کے یہ توبہ اہل مدینہ کے 70 افراد پر تقسیم کر دی جائے تو انہیں کافی ہو جائے، یعنی ان کی مغفرت ہو جائے۔ اور کیا تم اس سے افضل کوئی عمل پاتے ہو کہ اس نے اپنی جان خود اللہ عز و جل کے لیے پیش کر دی ہے۔ میرے پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، آپ سماعت فرما رہے ہیں کہ توبہ کے کس کس طرح واقعات بیان کیے جا رہے ہیں۔ توبہ کے واقعات اگر ہم سناتے چلے جائیں، بولتے چلے جائیں، وقت بھی کم پڑ سکتا ہے۔ آئیے ایک اور زبردست واقعہ آپ کو سامنے پیش کرتا ہوں، اللہ نے چاہا تو ہمیں توبہ کی توفیق بھی ضرور مل جائے گی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار مدینہ منورہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ ایک نوجوان سامنے آیا، اس نے کپڑوں کے نیچے ایک بوتل چھپا رکھی تھی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے نوجوان، یہ کپڑوں کے نیچے کیا چھپا کے رکھا ہے؟ اس بوتل میں شراب تھی۔ نوجوان نے اسے شراب کہنے میں شرمندگی محسوس کی۔ اس نے دل میں دعا کی، یا اللہ عز و جل، مجھے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے شرمندگی اور رسوائی سے بچا لینا، ان کے یہاں میری پردہ پوشی فرمانا، میں کبھی بھی شراب نہیں پیوں گا۔ اس کے بعد نوجوان نے عرض کیا، اے امیر المومنین، میں سرکہ کی بوتل چھپائے رکھا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے دکھاؤ۔ جب اس نے وہ بوتل آپ کے سامنے دکھائی تو واقعی میں وہ سرکہ کی بوتل ہی تھی۔ ذرا غور کیجئے گا، توجہ دیجئے گا۔ وہ بندہ ایک نوجوان تھا،
شراب پیتا تھا، شرابی تھا، اور اپنے پاس شراب کی بوتل بھی رکھی ہوئی تھی اس نے، لیکن آخر یہ بدلا کیسے؟ سرکہ کی شکل میں کیسے آیا؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے نا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ اس نے کی کہ یا اللہ مجھے شرمندگی سے بچا لینا، رسوائی سے بچا لینا، میں کبھی بھی شراب نہیں پیوں گا۔ اے میرے پیارے پیارے FGL چینل کے ناظرین، یہ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوں کہ ہم تو شرابی نہیں ہیں، ہم تو جواری نہیں ہیں، لیکن پھر بھی آپ سے ریکویسٹ ہے، ہم سب یہ عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کی بے حساب مغفرت فرمانا۔ کیونکہ میرے پیارے FGL چینل کے ناظرین، گناہ ایک ایسی چیز ہے نا، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ گناہوں سے انسان کی طرح طرح بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، گھر میں بے برکتی ہو جاتی ہے، رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ آئیے ایک اور روایت، ایک اور حکایت آپ کو سامنے پیش کرتا ہوں کہ کس طرح سے انسان کی توبہ اللہ کی بارگاہ مقبول ہوتی ہے اور توبہ کس انداز میں کام آتی ہے۔ آئیے سماعت فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت سیدنا منصور بن عمار علیہ رحمۃ اللہ الغفار بصرہ کی گلیوں میں سے گزر رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جگہ ایک محل نما عمارت دیکھی جس کی دیواریں نقش و نگار سے مزین تھی، اور اس کے اندر خدام و حشم کا ایک ہجوم تھا جو ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر مختلف کاموں کو سر انجام دینے مصروف تھا۔ اس میں بے شمار خیمے بھی لگے ہوئے تھے، اور محل کے دروازے پر دربان بالکل اس طرح سے بیٹھے تھے جس طرح بادشاہ کے محل کے باہر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس محل نما عمارت کے منقش دیوان خانے میں سونے چاندی کا جڑا ہوا تخت رکھا ہوا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک انتہائی خوبصورت نوجوان کو اس پر بیٹھے ہوئے دیکھا، جس کے ارد گرد نوکر اور خادم ہاتھ باندھے کسی اشارے کے منتظر تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس محل نما خوبصورت عمارت میں داخل ہونا چاہا تو دربانوں نے مجھے ڈانٹ دیا اور اندر داخل ہونے سے منع کر دیا۔ میں نے سوچا کہ اس وقت یہ نوجوان دنیا کا بادشاہ بنا بیٹھا ہے، لیکن اسے بھی موت آنی ہے۔ جب موت آئے گی تو اس کی بناوٹی بادشاہی کا خاتمہ ہو جائے گا، جو کچھ اس کے پاس کل تک تھا وہ اگلے دن تک نہیں رہے گا، لہٰذا مجھے ڈرنا نہیں چاہیے اور اس کے پاس جا کر حق بات کی نصیحت کرنی چاہیے کہ شاید اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ چنانچہ میں موقع کی تلاش میں رہا، جو ہی دربان ذرا مشغول ہوئے میں آنکھ بچھا کر اندر داخل ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس نوجوان نے کسی عورت کو پکارا کہ اے نسواں، یعنی اے عورت۔ اس کے بلانے پر ایک کنیز حاضر ہو گئی۔ مجھے یوں تو لگا کہ جیسے اچانک دن چڑھ آیا ہو۔ اس کے ساتھ اور بھی بہت سی کنیزیں تھیں جن کے ہاتھوں میں خوشبودار مشروب سے بھرے ہوئے برتن تھے۔ اس مشروب کے ساتھ اس نوجوان کے دوستوں کی خدمت کی گئی۔ مشروب سے لطف اندوز ہونے کے بعد اس کے تمام احباب یکے بعد دیگرے اس کو سلام کر کے رخصت ہونے لگے۔ جب وہ دروازے تک پہنچے تو انہوں نے مجھے دیکھ لیا اور مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ میں نے ان سے خوف زدہ ہونے کے بجائے پوچھا کہ نوجوان کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ بادشاہ کا بیٹا ہے۔ میں یہ سن کر تیزی سے اس نوجوان کی طرف بڑھا اور اس کے سامنے جا کر رک گیا۔ جب بادشاہ کے بیٹے نے مجھ جیسے فقیر کو بالکل اپنے سامنے کھڑا پایا تو سخت غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ ارے پاگل، تو کون ہے؟ تجھے کس نے اندر داخل ہونے دیا اور تو میری اجازت کے بغیر یہاں کیسے آ گیا؟ میں نے کہا اے شہزادے، ذرا ٹھہر جائیے اور میری لا علمی کو اپنے حلم اور میری خطا کو اپنے کرم سے درگزر کیجیے، یعنی معاف کیجیے۔ میں ایک طبیب ہوں، میں ایک ڈاکٹر ہوں۔ میرے اتنا کہنے سے اس کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا اور کہنے لگا ٹھیک ہے، ذرا ہمیں بتائیے کہ آپ کیسے طبیب ہیں؟ میں نے کہا میں گناہوں کے درد اور نافرمانیوں کے زخموں کا علاج کرتا ہوں۔ آپ نے ڈاکٹر تو سنے ہوں گے، لیکن یہاں ایک الگ ڈاکٹر ہے۔ کون سا ڈاکٹر ہے وہ طبیب کیسا طبیب ہے؟ وہ طبیب گناہوں کا طبیب ہے۔ جو گناہ کرتے ہیں اس گناہوں سے چھٹکارے کے لیے دوائیں بتاتے ہیں۔ کچھ اس طرح یہاں پر بھی ہوا۔ بادشاہ کے بیٹا پوچھا کہ آپ کیسے طبیب ہیں؟ تو اس شخص نے عرض کی کہ میں گناہوں کے درد اور نافرمانیوں کے زخموں کا علاج کرتا ہوں۔ اس نے کہا اپنا علاج بیان کرو۔ میں نے کہا اے شہزادے،
تو اپنے گھر میں آرام سے تخت پر تکیہ لگائے بیٹھا ہے اور لہو و لعب میں مصروف، جبکہ تیرے کارندے باہر لوگوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ کیا تجھے اللہ سے خوف نہیں آتا؟ کیا تمہیں اللہ سے ڈر نہیں ہے؟ اس کی دردناک عذاب کا کوئی تجھے ڈر نہیں کہ وہاں کیسے عذاب دیا جائے گا، کتنا بڑا عذاب ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کا؟ کیا اس کو تجھے ڈر نہیں ہے؟ تجھے اس دن کے لحاظ نہیں جس دن تمام بادشاہوں اور حکمرانوں کو ان کی بادشاہیوں اور حکمرانیوں سے معزول کر دیا جائے گا، اور تمام سرکش ظالموں کے ہاتھ باندھ دیے جائیں گے۔ یاد کر اس اندھیری رات کو جو یوم قیامت کے بعد آنے والی ہے، اور جہنم کی وہ آگ جو غصے کی وجہ سے پھٹنے والی ہے اور غیظ و غضب سے چنگھاڑ رہی ہے۔ سب لوگ اس کے خوف سے حواس باختہ ہو جاتے ہیں۔ عقل مند آدمی کو دنیا کی فانی نعمتوں، چھن جانے والی حکومتوں اور عورتوں کے ان خوبصورت بدنوں سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے جو مرنے کے بعد صرف 3 دن میں خون، پیپ اور بدبودار لوتھڑوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، بلکہ عقل مند آدمی تو جنت کی ان عورتوں یعنی حوروں کا طالب ہوتا ہے جن کا خمیر کستوری، عنبر اور کافور سے اٹھا لیا گیا ہے، جو اتنی حسین و جمیل ہیں کہ آج تک کسی نے ان جیسی حسین و جمیل عورت نہ دیکھی ہے اور نہ ہی سنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کے متعلق قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، ان بچھونوں پر وہ عورتیں ہیں کہ شوہر کے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی، ان سے پہلے انہیں نہ چھوا کسی آدمی اور نہ کسی جن نے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ لعل اور یاقوت اور مونگا ہیں۔ لہٰذا دانا شخص وہی ہے جو جنت کی نعمتوں کی خواہش رکھے اور عذاب جہنم سے بچنے کی کوشش کرے۔ میری یہ باتیں سن کر جو میں نے ان کو نصیحت کی، وہ شخص کہنے لگا کہ میرے یہ باتیں سن کر بادشاہ کے بیٹے نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہنے لگا، اے طبیب، تو نے تو کسی اسلحے کے بغیر ہی مجھے قتل کر ڈالا ہے۔ مجھے بتاؤ، کیا ہمارا رب عز و جل اپنے نافرمان بھگوڑے بندوں کو قبول کر لیتا ہے؟ کیا وہ مجھ جیسے گنہگار کی توبہ قبول فرمائے گا؟ میں نے کہا، کیوں نہیں، وہ بڑا غفور الرحیم ہے، بڑا کریم ہے، رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، گناہوں کی بے حساب مغفرت فرمانے والا ہے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے اپنی قیمتی عبا چاک کر ڈالی اور محل کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ چند سالوں بعد جب میں حج کے لیے بیت اللہ شریف گیا تو دیکھا کہ وہاں ایک نوجوان طواف کعبہ میں مصروف ہے۔ اس نے مجھے سلام کیا اور کہنے لگا، آپ نے مجھے پہچانا؟ کہا، میں نہیں پہچانا۔ تو اس نے عرض کی، میں وہی بادشاہ کے بیٹا ہوں جس نے آپ کی باتیں سن کر توبہ کی تھی۔ میرے پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، یہ واقعات، یہ روایت ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ درس یہی دیتا ہے نا کہ ہم چاہے کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہوں، ہم چاہے بے نمازی ہوں، جھوٹ بولنے والے ہوں، غیبت کرنے والے ہوں، حسد کرنے والے ہوں، شراب پینے والے ہوں، ہمارا چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، رب کی رحمت سے بڑی تو نہیں ہے نا۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، بڑا ہی غفور الرحیم ہے، وہ کرم کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ نیت کیجئے اور پکی نیت کیجئے کہ انشاءاللہ تعالی آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کریں گے، کوئی نماز ہماری قضا نہیں ہوگی، کوئی روزہ ہمارا قضا نہیں ہوگا، نہ جھوٹ بولیں گے، نہ غیبت کریں گے، نہ چگلیاں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سچی توبہ پر استقامت نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ بنا دے مجھے نیک، نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچایا